انشاءاللہ صفحہ نمبر 235 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 لکھا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور فروری کی آج 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ حضرات، پہلے الفاظ پر موقع میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور آپ نہ گمان کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اس کے متعلق جو ظالم کر رہے ہیں، ظالموں کے اعمال و کردار سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اشارت ہے انما یؤخرہم لیوم، بے شک ان کو مؤخر کر رہا ہے، لیٹ ان کو مدت دے رہا ہے، لیوم ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس طرح حیرت زدہ انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پلٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل بالکل خالی ہوں گے، وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اب ڈرائیں لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں مؤخر کر دینا، مہلت دینا ایک قریب میعاد تک، تھوڑے وقت تک کے لیے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی ہم پیروی کریں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تو جواب ہے کہ اب تم نہیں تھے جنہوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے کوئی زوال اور یہ ہلاکت کا سامان نہیں ہوگا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا،
اور تم سکونت اختیار کی رکھے، یعنی تم نے وہاں تم ٹھہرے رہے ہو ان لوگوں کے مکانوں اور رہائشوں میں ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم اٹھائے تھے، وتبین لکم اور تمہارے لیے بات واضح ہو چکی کیف فعلنا بہم ہم نے کیا کچھ کیا ان کے ساتھ، وضربنا لہم الامثال اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے کئی مثالیں، وقد مکروا مکرہم اور انہیں کئی چالیں چلی اپنی اس چال بکر کے ساتھ، وعند اللہ مکرہم اور اللہ کے ہاں ان کی ساری چالوں کا توڑ ہے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اگرچہ ان کی چالیں اتنی سخت تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ جس سے پہاڑ بھی ہل جائیں یا ہٹ جائیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ بس آپ گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اپنا وعدے کی مخالفت کرنے والا ہے جو اس نے وعدے اپنے رسولوں سے کیے، ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ غالب ہے اور وہ انتقام بدلہ لے سکنے والا ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں توجہ فرمائیں، ظن کا معنی گمان کے بارے میں بھی بولا گیا ہے اور یقین کے بارے میں بھی بولا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ولا تحسب حاسب یحسب گمان کرنا، اندازہ لگانا، تخمین نہ کرنا، یہ عموماً بندوں کی عادت ہے۔ وہ بندوں کے بارے میں اندازے لگا رہے ہیں، یہ ایسے کرے گا، ایسے فارغ کرے گا، یہ ایسے ہے، ایسی چال ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں بندوں کے بارے میں ہی بندے استعمال کر رہے ہیں، یہ کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، بولتا کیا ہے، آتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تصحیح کے لیے امام النبی نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، اہل ایمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، مثبت رائے رکھو، سوچ کو مثبت کرنا، اس میں تمہاری خیر بھی ہے، بھلا بھی ہے، بلائی بھی ہے اور ٹینشن بھی کوئی۔ آج کے سبق میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ظالم جو لوگ ہیں، ظالم سے مراد ہیں المشرکون والکافرون، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، راہ راست سے ہٹنے والے، ہٹانے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانے ٹھہرانے والے، ند اور وثن اللہ کے مقابلے میں بنانے والے، بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے نام، زندے مردے، فرشتوں جنوں میں لوگوں نے بنائے ہوئے، اور آج بھی لوگوں کے عقیدے ہیں، بلکہ دور جاہلیت میں تو عقیدہ تھا مشرکین عرب کا کہ ہر صحرا جو جنگل ہے وہاں ایک جن رہتا ہے، جس جن سے اگر ہم نے رات وہاں ٹھہرنی ہے تو اسے پناہ لینی پڑے، تاکہ اس کی پناہ میں آئیں گے تو ہم محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک سے فرمایا شیطانوں اور اس قسم کے ظالموں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں ہو، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اللہ کی اس سے پناہ میں، اللہ کی سرا میں، اللہ کے ڈیروں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہیں بنائی ہیں ان شیطانوں سے بچنے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان کے جو کردار ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، آپ قطعی طور پر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ غافل ہے یا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، یہ سارا کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، قطعاً ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام توہمات کا جواب دیا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں تو مہلت دیتا رہتا ہوں، رسیاں ڈھیلی چھوڑتا رہتا ہوں، پھر میں پکڑتا ہوں اور پھر اس طرح پکڑتا ہوں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بتدریج میں اپنی گرفت میں ان کو لاتا رہتا ہوں، جب میرے شکنجے میں آ جاتے ہیں پھر ان کو وہاں بچانے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، مراد اس یہ ہے کہ فطرتی بات ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں یار فلانا قتل بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، چھینتا بھی ہے، مارتا پھرتا ہے، وہ تو پھر رہا ہے، اس کو نہ پٹھوں کی درد ہوتی ہے، نہ اس کو کیا
کی تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کو فلانی بیماری ہوتی ہے، ٹینشن بھی اس کو کوئی نہیں، تو دندناتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسیاں ڈھیلی چھوڑی ہے۔ پھر وہ ارشاد ہوتا ہے میں اس لیے ان کو یہ زیادہ مال دولت سوانح دے رہا ہوں تاکہ مالم فی الآخرت من نصیب، ان میں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ ایک اور تبصرہ اللہ نے کیا ہے ہم اس لیے مال دولت زیادہ دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ اور زیادہ کریں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بغلیں ہانکتا پھرے، خوشی ہوتے پھرے، جی بیماری کوئی نہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ تو ان تمام سارے توہمات، خیالات، جذبات کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ غافل نہ سمجھیں کہ وہ غافل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو ظالم کر رہے ہیں، جو بیج بوجھ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں۔ انما ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے یؤخرہم لیوم، ایک ایسے دن کے لیے ان کو مؤخر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس میں حیرت زدہ ہو کر آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں۔ جب آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اچانک اس کے توہمات، خیالات، جذبات میں وہ چیز نہیں ہوتی، اسے ہٹ کر کوئی نقشہ سامنے آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ آنکھیں کھلیاں رہ گئی ہیں وہ حاجی سارے لوگوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اس دن کے لیے مہلت دے رہے ہیں، جب وہ نقشہ دیکھو گے، وہ میدان دیکھو گے، وہ سزائیں دیکھو گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو وہاں پہ آنکھیں پتھرائی کی پتھرائی رہ جائیں گی، مہطعین دوڑے لگی ہوئی ہوں گی، مقنعی رؤوسہم سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، لم یرتد الیہم طرفہم، وہ نظریں جھکانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، وافئدۃ الہوا، اور ان کے دل خالی ہوں گے، کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی پروگرام نہیں ہے، پروانوں کی طرح وہ دوڑے لگا رہے، ننگا جسم ہو، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں، منہ اٹھائے ہوئے ہوں اور بے سمتیں بھاگ رہے ہوں، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے۔ تو یہ نقشہ ذرا ذہن میں رکھو، کتنا خوف، کتنی وحشت، کتنی وہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نقشہ پیش کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ کیا زلزلہ ہو؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اور حاملہ جنسیں اپنے حمل گرا دیں گی، لوگوں کو دیکھو گے وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، جس طرح نشے کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں اس طرح دوڑے لگا رہے ہیں، لیکن وہ نشے کی حالت نہیں ہو گئے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت اور ہیبت اتنی ہوگی وہ گھوندلے میں پھر رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دن نے آنا ہے، ہم نے حضور کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وافئدۃ الہوا، دل خالی ہیں، کوئی تمنا، کوئی خواہشہ بھی باقی نہیں ہے جو دنیا میں ہوتی ہے۔ وانذر الناس، اللہ نے رسول کا حکم دیا آپ لوگوں کو ڈرائیں، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کا عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم کافر اور اللہ سے یہ کہیں گے درخواست کرتے ہوئے، ربنا آخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑے وقت کے لیے ہمیں کچھ مہلت دے دو، کوئی 1 مہینہ کو، 2 مہینے کو، 3 مہینے کو، 6 مہینے کو، سال، اللہ تھوڑے وقت ٹائم کے لیے ہمیں ذرا مہلت دے دو، نجیب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے فرامین کو مانے اور قبول کریں گے، ونتبع الرسل، سارے رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کریں گے، خاص طور پر آخر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہم پیروی کریں گے۔ جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی کیا؟ ما لکم من زوال، تمہارے لیے تو زوال آنا ہی نہیں، تم نے تو مرنا ہی نہیں، تم تو کہا کرتے سدا بہار سدا نہ باغی بل بل بول لیتے، سدا نہ عیش بہار، کہہ کر لو باغ کے اندر بھی بہاریں آتی ہیں،
جب چڑھتی جوانی ہوتی ہے تو پھر بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر بیٹھا نہیں جاتا، ہاتھ لد رہے ہیں، زبان کام رہی ہے۔ یہ پہلے دن ایسے تھا، بچپن ہوتا ہے، جوانی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ ایک میلہ ہے، چھوٹا سا بچپن آیا، جوانی آئی، شوق، ادھر ادھر کے معاملے میں، دانت بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ڈنڈ بٹی تیار ہے، پھر کبڑا ہونا شروع ہو گیا، بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، سارے نظام جواب دے گئے۔ اصل آتے نے جی بس اتنے ہم جوین تے بیت تے فلانی شہر تے مجونہ کام نہیں کر گیا، گوڈے جی کھ نہیں رہے، باجی بار کو لبوب کبیر، مجون فلاسفہ، سبحان اللہ۔ تے پھر وہاں اتنے جی وہ لیندی وہ سواد دے لاگے دی، وہ کالے رنگ دی، پی کا سارے بھر ہو۔ تو ارشاد ہوتا ہے تم تو یہ کہا کرتے تھے، بلکہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان کی رہائش گاہوں میں رہے جہاں وہ بستے تھے۔ کتنے ڈاکو، کتنے چور، کتنے زانی، کتنے کافر، کتنے مشرک وہ چلے گئے، مرکب گئے، تم ان کی کوٹھیوں میں، ان کی رہائشوں میں، انہی زمینوں میں، انہی آبادیوں میں تم رہے، تمہیں پتہ نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ نہ گورے سکندر، نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کبھی خیال نہیں آیا وہ کدھر گئے لوگ؟ وہ بڑے بڑے طاقتور پہلوان کدھر گئے، بڑے بڑے علماء کہاں گئے، کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ تو یہی جواب وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے لیے بات واضح بھی ہوگی تھی ہم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا۔ فرعون کی داستان پڑھی ہے، کس طرح میں غرق کیا تھا، کہ ہم نے نمرود کو پڑھا ہے، کس طرح میں نے ان کو مارا تھا۔ کیا تم نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم جن کو 950 سال باز کیا، آپ کو پتہ ہے میں نے کس طرح مارا تھا؟ جناب لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیوں کے رہنے والوں کو پتہ ہے میں نے کیسے مارا تھا؟ جناب ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے ان کو چھلنی کیا تھا؟ تو یہ ساری مثالیں آئی ہیں، پھر تمہیں عقل کیوں نہیں آئی؟ ایک گل سنا جناب علی احمد صاحب کا، اسی اس محلے چ رہنے جتھے گوگا پہلوان صاحب ہی رہتے، پہلوان نہیں ڈنڈ بیٹھ کے سلسلہ زندہ ہے گوگا پہلوان صاحب۔ تو 2-3 بار ان کے ساتھ واقعہ ہوا۔ ایک دفعہ وہ تشریف لا رہے تھے تو بڑے قبرستان سے گزرے تو آ رہے تھے اپنے گھر، اگے 2 گبرو منڈے جوان پستول والے ویٹ کھلوتے تھے، کھڑے ہو جاؤ جی، کھڑے ہوں ایسے تو پہ نہیں گئے۔ انہوں نے پوچھا پلان رہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جی کون ہوں؟ ایک گوگا پہلوان۔ تو وہ کہتے گوگے جو گولی نہیں لگتی موٹر سائیکل گھر آ گئے، جب گولی چلتی ہے تو آگے گوگا پہلوان آ جائے یا شیخ الحدیث آ جائے، کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائے یا مفتی آ جائے، اگرچہ مولانا فضل مان آ جائے یا سراج حق صاحب آ جائے، گولی نے اپنا کام کرنا ہی کرنا، گولی نہیں معاف کرے گی۔ تو میرے اللہ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے مثالیں دے کر فرمایا تھا جہاں رہ رہے ہو یہاں بڑے بڑے بوزی، بڑے بڑے کلندر رہ گئے ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، ہم نے مثالیں بھی بیان کر کے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، مکر ہی کرتے رہے، فریب ہی کرتے رہے، چالیں ہی چلتے رہے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نوابزادہ صاحب، نوابزادہ رسول اللہ خان صاحب، رسول اللہ نوابزادہ صاحب بڑا لیڈر ہوا، بڑا شاعر تھا، بڑا چودھری آدمی تھا۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت یہ ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ الٹنے والا تھا، جب ایسا ہی معاملہ تھا۔ ہم اسٹوڈنٹ تھے اس کو یونیورسٹی میں، تو بڑا کوئی ادیب خطیب یا کوئی سیاسی لیڈر آتا تھا، ہم اس کی دعوت کرتے، وہ چائے پلاتے، کھجوریں کھلاتے، دم پلاتے، مہمان ہیں ہمارے پاکستان کے بزرگ آئے۔ بدینے کی بات ہے، ہم ریسٹورنٹ میں وہ سامنے جو تھا
مسجد نبی کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ہی سوال کیا، میں کہا نواز صاحب ہوں فلانا تے اتر گیا، ہوں اگوں کی پروگرام کہنے لگا جڑا ہے انہوں اتارنے واسطے شروع ہو جانا۔ وہ ساری زندگی حکومت کے اینٹی رہے ہیں، نواب زادہ صاحب ساری زندگی جڑی حکومت آئی ہے انہوں تھلے لانا سے آپ نہیں حکومت جائے نہ کسی ہوں دیتا ہے، جڑا آ گیا انہوں لانے واسطے لگ گئے۔ ہوں پہلے الیکشن کراندے رہنا، ہوں الیکشن ختم کرنے واسطے جڑے ہیں انہوں لانا شروع کر کہ 4-5 سال انج کھولنا ہے بس، جی زندہ رہے تو پھر ویکھاں گے پھر کدی واری آؤں تگڑے رہو تہاڈی بھی واری آ سکتی کسی ایڈی نہیں گل رہی ہوئی، بس صرف بتانا چاہوں گی گل کوڈی کوڈی کر کے آ جاؤ۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وہ عند اللہ مکر، ان کی سارے چالیں اس کا توڑ بھی ہمارے پاس موجود ہے، علم بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیا کرتا ہے، کون سی چال، کون سا مکر، کون سے فریب کرتا ہے، سب ہمارے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں اتنی زبردست مکر چالیں اور مکاریاں کرتے ہیں جیسے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، پہاڑ ہل جائیں، اکھڑ جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ فرمایا جناب یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے فرمائے اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتے، پورے وعدے کرتے ہیں۔ رسول پاک سے جو اللہ نے وعدے فرمائے قرآن مجید کے حوالے سے، ان شکرتم لازیدنکم ولن کفرتم ان عذابی لشدید انتم الاعلون ان کنتم مومنین، وعدے شکر کرو گے ہم زیادہ دیں گے، نہ شکری کرو گے تو ہم کیا کریں گے، ان عذابی لشدید۔ سورہ نور کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، میں تو نسخہ دسوں گا، نسخہ وظیفہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا تھا، اور اللہ نے اتنا پسند کیا سورہ نوح کا سارا ترجمہ قرآن بنا کر امت رسول کے لیے پیش کیا۔ کیا انہوں نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافیاں مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ خوص اور بارشیں نازل فرمانے والا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دے گا، بیٹے اولادیں بھی دے گا، اور تمہارے لیے اللہ منصب اور حکومتیں بھی اللہ دے گا۔ منگو تو صحیح معافی منگنا سے تیار، استغفار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ بڑے بدلے لینے والا، بڑا غالب ہے، کمزور نہیں ہے، ویسے ڈھیل دیتا ہے، تجربے کرتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور پھر مذاق اڑانا، نبیوں کا مذاق ہے، رسولوں کا مذاق، آیتوں کا مذاق۔ کوئی اچھا جی پھر اللہ مکھیاں دے بچیاں دی گلاں قرآن بیان کرتا ہے، اچھا جی حضرت خضر نے منڈے نو کیوں ماریا، وہ مارن دی کی لوڑ پئی سی جی، تے کندھ سیدھی کرنے کی لوڑ پئی سی جی، کشتی دے تختے توڑ کے یہ گلاں قرآن میں کی سنا دے سن، بکواس کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا سمجھایا یہ تھا کہ وہ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو انہوں نے صرف ایک بات کی کہ میں بڑا عالم ہوں، تو اللہ نے معاوضہ کیا تیرے سے بڑا عالم جا پڑھ جا کے۔ تو جو انکرام کو سناتے ہیں اس کو حدیث سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کو فضول سمجھتے ہیں، جو حامد میر بیان دے دے یا ارشاد پٹی بیان دے دے وہ سمجھتے ہیں کہ بے بے جنتوں نے بتایا جنت کی خبر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ خبر دی سمجھنے کے لیے، اتنا پکا ایمان ہے ارشاد پٹی پر حامد میر کی فلاں فلاں کی میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ مثال یہ ہے کہ ان کی بات کو فائنل سمجھتے ہو، اللہ رسول کے باتوں کو فضول سمجھتے ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، خبریں کوئی بیان کر رہا ہے، نتیجے کوئی نکال رہا ہے، علم کوئی بتا رہا ہے۔ ایک اور گل سنا تھا ڈاکٹر صاحب، جس دور میں کینٹ تھا تو بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ، وہ مسجد کا ہال 86 فٹ لمبا ہے، جہاں میں 7 سال میں نے خطبہ دیا، تو 9 صفحے ہال میں ہیں، 4 برآمدے ہیں، 13 سین میں ہیں۔ صبح میں کروں مسجد ساری مسجد بھری بنے، میں کہ یا اللہ یہ تو کوئی بیاہ شادی ہے چکر کی ہے، اتنے لوگ کتوں آ گئے، یہ تو جمعہ مار کے کٹھے کری دینے۔ میں کی مسئلہ ہے، پھر راتی کسی خبر دیتی تھی زلزلہ ہونا ہے، تو میں کہ زلزلہ کھوتی رہی تھی،
تاکہ تو سڑکوں سڑکے جائے گا تو مسجدیں آ جاؤ. یعنی اس بندے کی خبر پر پڑھے لکھوں کتنا ایمان لے کے گھر چھوڑ کے مسجدیں آ گئے. تو رحمان فرماتے ہیں قرآن میں تسی بے خوف سوتے ہو جدو مرضی میں تمہیں تباہ کر سکتا, اس پر کوئی ایمان نہیں. آمین تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جب آدمی کھیل رہا ہو, ٹلے لگا رہا ہو, چھکے چوکے مارو, پھر عذاب نہیں آ سکتا. قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بے خوف ہو. وہ میچ ہو رہے جی ہوں کہ تو زلزلہ ہونا. اللہ فرماتے ہیں زلزلہ بھی آ سکتا ہے, طوفان بھی آ سکتا ہے, ہلاکت کا سامان بھی آ سکتا ہے. جو وعدے اللہ نے رسولوں سے کیے ہیں ان سے کیا تم غافل ہو؟ اللہ نے کبھی غلط وعدے نہیں کیے. ذو انتقام عزیز غالب ہے, بدلہ لے سکنے والا ہے. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور اللہ اپنے غصے اور ناراضگی ہمیں ہلاک نہ کرے. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وآتنا قبل ذلک. ارشاد ہوتا ہے جی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ اس سے جو ظالم کر رہے. لوگوں کی کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. انما یؤخرہم لیوم, بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے کس طرح کے لیے, ایسے دن میں تشخص فیہ الابصار, جس میں آنکھیں پتھرائی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین, دوڑے لگا رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم, اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے پریشانیوں سے. لم یرتد الیہم طرفہم, نہیں وہ پلٹا سکیں گے ان کی طرف یا نہیں پلٹ سکیں ان کی طرف ان کی آنکھیں. یعنی آنکھیں چبکنا نیچے کرنا دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ, اور ان کے دل خالی ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ, لوگوں کو ڈراؤ. یوم یاتیہم العذاب, جس دن ان کے بعد عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, پھر لوگ کہیں گے جو ظالم تھے, ظلم کرنے والے یعنی کافر اور مشرک, ربنا اخرنا, یہ اس وقت ہوگا جب موت کا نقشہ دے لیں گے, ملک الموت آ گئے. ربنا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ ہمیں مہلت دے ایک قریب وقت کے لیے, تھوڑی میعاد کے لیے. نجب دعوتک, ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے. ونتبع الرسل, اور رسولوں کی پیروی کیا کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل, جواب آئے گا کہ تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے. ما لکم من زوال, تمہاری کوئی زوال نہیں ہوگا. وسکنتم, اور تم نے آباد رہے یعنی رہائشی بنائی تم نے. فی مساکن الذین ظلموا, ان کے گھروں میں, ان کی رہائش گاہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ پہلے مرکب گئے, ادھر اب تمہاری رہائشیں ہوں گی. انہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, اور تمہارے لیے بات واضح ہو چکی تھی. كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا, یعنی کیسے ہلاک کیا, کیسے سزائیں دی. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, انہوں نے چالیں چلیں, بڑی بڑی چالیں. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اللہ کے ہاں ان کی چالوں کا پورا توڑ, پورا علم موجود ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ, اگرچہ ان کی چالیں اتنی سخت نہیں, لِتَزُولَ مِنْهَا الْجِبَالُ, اسے پہاڑ بھی ہل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ, اے نبی محترم آپ گمان نہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ رسولہ, کہ اللہ اپنے رسولوں سے کے وعدوں کی مخالفت کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور انتقام لے سکنے والا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله